یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا۔ حضرات گرامی، قرآن ذیشان قرآنی ہدایات کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ عمومی طور پر جو نمازوں کے اندر ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، والعصر پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں، اور عمومی طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، ہماری بہنوں کو بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 25-25 30-30 سال، 40-40 60-60 سال ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان صورتوں کا بھی ترجمہ اور ان صورتوں کی تفسیر کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن اللہ کا ایک پیغام رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحیفہ رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھیں تو صحیح۔ جب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی کیا معنی ہے اس کا۔ یہ بڑی خوبصورت کاوش کی ہے ARYQ TV نے۔ قرآنی ہدایات، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عمومی طور پر ہر آدمی نماز کے اندر پڑھتا ہے، ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر نہایت سہل انداز کے اندر اور نہایت ہی آسان انداز کے اندر۔ آج ہمارے سامنے سورہ فیل کھلی ہوئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب، آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ہے یہ واقعہ ہوا، لیکن پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اور پھر یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور آل مکہ سب کو، آل مکہ کے اندر مشہور و اشہر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن کسی بشر کا کلام ہوتا تو کہتے بھائی یہ تو ویسے باتیں کر رہے ہو، کبھی کبھی یہ واقعہ ہوا۔ پتہ چلا یہ واقعہ ہوا تھا اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا اے حبیب، اے یہ آل مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی حشر کرنا ہے جو ہم نے کعبۃ اللہ کے ساتھ جو فساد کرنے کے لیے ابرا آیا تھا اس کے ساتھ کیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک شخص ابرا جو ہے، حبشہ کے بادشاہ نے اس کو یمن کا گورنر بنایا، اور یمن کے ایک شہر صنعاء کے اندر اس نے ایک گرجا گھر بنایا، اس کو بڑا سنوارا، اور بڑا اس نے کہا کہ جی، پھر حبشہ کے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آل عرب جو ہے وہ مکہ مکرمہ نہ جائیں، مکہ مکرمہ کی جو عزت ہے، تعظیم ہے، وہ ختم کیے جائے، اور لوگوں کو یہاں پر جو ہے اس گرجا گھر کے اندر طواف کے لیے لایا جائے، اور یہاں اس کا طواف کیا جائے اور عبادت کی جائے۔ ایک شخص بنو کنانہ کا، اس نے اس کے اندر جا کر بول و براز کر دیا۔ پھر ابرا نے غصے کے اندر ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر بنایا، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب الفیل اے ارباب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اے حبیب، آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ لشکر تیار کیا ابرا نے، اور یمن سے چل پڑا وہ، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا، گراؤں گا۔ آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور آل مکہ کے جو اونٹ ہیں سب سے پہلے ان جانوروں کو جو ہے وہ قید کر لیا اور قبضہ کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب، جناب عبد المطلب تشریف لے گئے، اور ابرا سے کہا کہ یہ میرے اونٹ جو ہے یہ واپس کر دیں، میرے قبیلے کے اونٹ واپس کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھا کہ آپ خانہ کعبہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آئیں،
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہ ہاتھی والے چل پڑے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید کہتے ہیں بنیادی طور پر جو انسان کے اندر جو ہے ایک بغض چھپا ہوتا ہے، جو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اس ابرا کے دل کے اندر یہ جلن اور حسد تھا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کیوں ہوتی ہے، اور ایک فساد کرنے کے لیے نکلا۔ دیکھیں یہ مشرکین مکہ یہ بھی شرک کر رہے تھے، یہاں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کم سے کم خانہ کعبہ کا ایک حد تک ان کے دل کے اندر ایک قدر تھی۔ یہ اس جلن کی وجہ سے فساد کرنے کے لیے اور ڈھانے کے لیے اللہ کے گھر کو نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو ہاتھی ہے جب ان کو خانہ کعبہ کی طرف چلانے لگا تو وہ ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی اس مخلوق کو بھی یہ معرفت حاصل ہے کہ یہ ہمیں غلط راہوں پر لے کر جا رہا ہے، غلط راہوں پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ تبھی قرآن نے کہا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا کبھی کبھی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ جو انسان رب تبارک و تعالیٰ کو بلا بیٹھے، رب تبارک و تعالیٰ کی منسوب تمام چیزوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کے گھر کو، فرمایا کہ وہ اس شرف اور اعزاز سے گر جاتا ہے، وہ تو جانوروں کی طرح، حیوانات کی طرح ہو جاتا ہے، بہائم کی طرح۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدترین ہو جاتا ہے، موذی بن جاتا ہے، اور زمین پر بستے والی ہر چیز کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے تل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہاتھی بھی چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ابرا اور اس کا لشکر جو ہے مار مار کر ان کو چلا رہا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، فرمایا کہ کیا ان کے مکر کو ہم نے باطل نہیں کر دیا؟ قید مکر ان کا، تضلیل باطل کر دینا۔ لم یجعل، الم یجعل استفہام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الم تر کیف، الم یجعل کیدہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور دیکھا نہیں آپ نے کہ کیا کیا؟ ان کا جو مکر تھا اور ان کا جو حسد تھا اس کو باطل کر دیا، تضلیل، اس کو بالکل جو ہے ذلت کے اندر اور تباہی کے اندر ڈال دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ اکبر، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، بالکل ایک لشکر پرندوں کا بھیجا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ اکبر، اور انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ حجارہ کہتے ہیں، حجارتن کہتے ہیں پتھر کو، اور سجیل جو ہے وہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے ایک جو ملفوف ہوتا ہے، مکتوب ہوتا ہے، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بالکل تیار ہو کر سنگو گل مل کر جو ہے ایک جو تیار ہوتا ہے پتھر، وہ تیار ہو کر، اور ہر سپاہی کا اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے سے بھی چھوٹے چھوٹے اس کے برابر جو ہے کنکر ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے آ رہے نا، جب کوئی چیز اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ بیچتا ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے یہ کنکر بھی جو ہے آئٹم بم بن جاتے ہیں۔ اور وہ ابرا کا لشکر جس نے سر پر خود پہنے ہوئے، جسم پر پورا لباس پہنا ہوا، ان کے سروں پر لگتا وہ چھوٹا سا کنکر، اور اس کے بعد لگنے کے بعد جو ہے اس خود کو چیرتا، اس کے پوری باڈی کو چیرتا ہوا ان کے مقعد سے نکل جاتا، اور ہاتھی سے نکل کر زمین پر پہنچتا، اور ہر چیز کو کیسا کر دیتا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، معقول کہتے ہیں کھایا ہوا، اور عصف کہتے ہیں بھوسا، جو کھیت کے اندر بھوسا ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے اور بھوسا ہوتا ہے، ایسے وہ بالکل بن گئے اور ختم ہو گئے اور بسم ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد وللہ الشکر۔ خدایا تیری قدرت کا کیا کہنا۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے قوموں پر، پھر رب تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے جو مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی، اور ان پر نام لکھا ہوا ہے ہر سپاہی کا، اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ تو حضرات گرامی، یہ سورت جو ہے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک نبوت کا ایک نشانی بھی ہے، ارہاس بھی ہے یہ۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن حضور کی نبوت کی نشانی کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اس کو ذکر فرما رہا ہے۔ دوسرا، جو بھی لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوں گے، جو وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ ابرا کا لشکر کیوں نہ ہو، اور وہ جو ہے کتنے ہی مسلح اور ان کے پاس کتنے ہی طاقتور چیزیں کیوں نہ ہو، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، رب تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں غزوہ خندق کے اندر پورا عالم کفر آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ الکفر ملت واحدہ من کر، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ بدر کے اندر ختم کرنے آ گئے، احد کے اندر آ گئے، مدینے کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب ساتھ ہوتا ہے، رب کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی، فرمایا جب رب تبارک و تعالیٰ بیلی بن جاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کسی کا دوست بن جاتا ہے اور اس کا مددگار بن جاتا ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں ان کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے طاقتور ہاتھیوں کے لشکروں کو بسم کر دیتا ہے، بوسی بنا کے رکھ دیتا ہے، کھایا ہوا جیسے بوسا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان لوگوں کے اندر جو سود کا لین دین کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا تم سود کے لین دین سے باز آ جاؤ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ کون اللہ رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ چاہے گا کہ سکون ہو اس کی زندگی کے اندر، اس کے گھر میں سکون ہو، اس کے بچے تابع دار ہوں، اس کی زندگی اچھی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نعوذ باللہ من ذالک ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی رحمت مل جائے۔ اللہ کی رحمت کبھی نہیں ملتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، تابعدار بن جاتا ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کہتا ہے خدایا میں نے تیرے حکم کو سنا اور میں نے تیری اطاعت کی، میں نے تیرے حبیب کی اطاعت کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو فرمایا کہ اے حبیب یہ آل بکہ، یہ ابو جہل اور یہ سارے کے سارے جتنے کے سارے کفار مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں، یہ اخرس بن قیس اور جتنے سارے لوگ ہیں، یہ آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وجود کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت کی، ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنے نبی کی بھی حفاظت کریں گے، واللہ یعصمک من الناس، اور فرمایا کہ ہم ان کو ایسے بنا دیں گے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یہ بھی ایسے بن جائیں گے جیسے ابرا کا لشکر ہو گیا۔ یہ کیا چیزیں، اتنا طاقتور لشکر آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر دیکھا بدر کے اندر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا مصرع فلان وہادہ مصرع فلان، ایک ایک کے مقتل کو اور ایک ایک کی قتل گاہ کو رات کو نشاندہی فرما دی، فرمایا کہ ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ابرہ کا ہوا اور ابرہ کے طاقتور لشکر کا ہوا۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، فرمایا کہ ان کے مکر کو باطل کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ رمیون کہتے ہیں مارنے کو، رمی جمرات جیسے ہوتا ہے اسی سے ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور فرمایا کہ وہ سجیل بالکل ایک مکتوب کی طرح، فجعلہم کعصف مأکول، عصف کہتے ہیں بوسی کو، فرمایا کہ پس وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کھائی ہوئی
بوسی ہوتی ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام اور اس کی ہدایات ہم سب کو بھی سبق دے رہی، جو آج کے زمانے کے اندر ہم سب جی رہے ہیں۔ ہم خدا نہ خواستہ کسی چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے مزاحمت کر کے، نافرمانی کر کے اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ قرآنی ہدایات ہے، اور یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس قرآنی ہدایات کے پروگرام کے اندر سورہ فیل کی آیات طیبات کا ہم نے ترجمہ، اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر کو سماعت فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے جہاں اہل مکہ کو اور ساری انسانیت کو، چونکہ قرآن ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے، سب کو یہی پیغام دیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو، کفار پر رب تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو آندھی کے ذریعے تباہ و برباد کیا اور کفار پر زلزلے بھیجے اور ان کی پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اصحاب الفیل ابرا کے لشکر کو رب تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت و طاقت بہت بڑی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے قرآنی ہدایات ہے۔ جتنی بھی یہ بستیاں اور جتنی قومیں جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر کہتی تھیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، تو قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابرا کے لشکر کو، ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اے آل مکہ اور اے آنے والے لوگ، اگر تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے اور ان کے نقش قدم پر، اطاعت پر نہیں چلو گے اور توہین پر اتر جاؤ گے، خاص طور پر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ذلیل کرے گا اور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو رب تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، کسی بھی چیز کی رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کریں گے اور توہین کریں گے، خاص طور پر آپ یقین کریں، خدا کی قسم، رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابرا کو برباد کیا، دیر اور جلد کا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ پیغام یہ ہے قرآنی ہدایات کا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی تباہ کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی تباہی سے، ایسی بربادی سے محفوظ فرمائے۔ اور قرآنی ہدایات، یہ قرآن کو سٹوری کتاب نہیں ہے، سٹوری بک نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایات ہے۔ یہ گزشتہ قوموں کے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں یہی ہدایات دے رہی ہیں، یہی پیغام دے رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی اور اللہ سے منسوب کسی بھی چیز کی توہین نہیں کرنی ہے، بلکہ تعظیم کرنی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، فرمایا جو صفا مروہ کی بھی تعظیم کرے گا، کسی بھی چیز کی تعظیم کرے گا، اللہ اس کو تقوی عطا فرما دے گا۔ تو رب تبارک و تعالی ہر توہین سے اور ہر نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔